نسبت کا کیا راز ہے، مجھ سے سن ان کی نسبت کا کیا راز ہے، مجھ سے سن ان کی نسبت کا کیا راز ہے۔ مرشد ہمارے میاں حضور، ان کے قدموں میں رہتا ہوں شام و سحر، ان کے قدموں میں رہتا ہوں شام و سحر، ان کے قدموں میں رہتا ہوں شام و سحر۔ رفعتوں سے پرے میری پرواز ہے، رفعتوں سے پرے میری پرواز ہے، رفعتوں سے پرے میری پرواز ہے۔ میرا ساقی ہے اور جام ہے وصل کا، 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 میری خلوت بھی جلوت کا ہم راز ہے، میری خلوت بھی جلوت کا ہم راز ہے۔ شکر ہے ان کا دامن مجھے مل گیا، شکر ہے ان کا دامن مجھے مل گیا، شکر ہے ان کا دامن مجھے مل گیا۔ میری عثمان عقبہ سرفراز ہے، میری عثمان عقبہ سرفراز ہے، میری عثمان عقبہ سرفراز ہے۔ مرشد 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 ہمارے میاں حضور، مرشد 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 ہمارے میاں حضور۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان کا فیضان یکتا و ممتاز ہے، ہم کو طارق پیا پر بڑا ناز ہے۔ ان کا فیضان یکتا و ممتاز ہے، ہم کو طارق پیا پر بڑا ناز ہے۔ ان کا فیضان یکتا و ممتاز ہے، ہم کو طارق پیا پر بڑا ناز ہے۔ ان کے رخ کی پھبن عکس مولا علی، ان کے رخ کی پھبن عکس مولا علی، ان کے رخ کی پھبن عکس مولا علی۔ ان کا در غوث اعظم کا اعجاز ہے، ان کا در غوث اعظم کا اعجاز ہے، ان کا در غوث اعظم کا اعجاز ہے۔ دیوانے دیوانے میاں حضور کے، دیوانے دیوانے میاں حضور کے، دیکھیے
کس قدر خوبصورت ہے یہ، دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ، کس قدر دل نشی ان کا انداز ہے، کس قدر دل نشی ان کا انداز ہے، کس قدر دل نشی ان کا انداز ہے۔ ممتاز ہے، ہم کو تارک پیا پر بڑا ناز ہے۔ ان کا نوکر کہاں تاج شاہی کہاں، ان کا نوکر کہاں تاج شاہی کہاں، ان کا نوکر کہاں تاج شاہی کہاں۔ مجھ سے سن ان کی نسبت کا کیا راز ہے، مجھ سے سن ان کی نسبت کا کیا راز ہے، مجھ سے سن ان کی نسبت کا کیا راز ہے۔ ممتاز ہے، مرشد ہمارے میاں حضور، ان کے قدموں میں رہتا ہوں شام و سحر، ان کے قدموں میں رہتا ہوں شام و سحر، ان کے قدموں میں رہتا ہوں شام و سحر۔ رفعتوں سے پرے میری پرواز ہے، رفعتوں سے پرے میری پرواز ہے، رفعتوں سے پرے میری پرواز ہے۔ ممتاز ہے، ہم کو تارک پیا پر بڑا ناز ہے۔ میرا ساقی ہے اور جام ہے وصل کا، میرا ساقی ہے اور جام ہے وصل کا، میرا ساقی ہے اور جام ہے وصل کا، میرا ساقی ہے اور جام ہے وصل کا۔ میری خلوت بھی جلوت کا ہم راز ہے، میری خلوت بھی جلوت کا ہم راز ہے۔ ممتاز ہے، ہم کو تارک پیا پر بڑا ناز ہے۔ شکر ہے ان کا دامن مجھے مل گیا، شکر ہے ان کا دامن مجھے مل گیا، شکر ہے ان کا دامن مجھے مل گیا۔ میری عثمان عقبہ سرفراز ہے، میری عثمان عقبہ سرفراز ہے، میری عثمان عقبہ سرفراز ہے۔ ممتاز ہے، ہم کو تارک پیا پر بڑا ناز ہے۔ دیوانے دیوانے میاں حضور کے، دیوانے دیوانے میاں حضور کے، مرشد ہمارے میاں حضور، مرشد ہمارے میاں حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف میں ذکر کی اہمیت کیا ہے؟
اصل میں تصوف دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات اور ایک اخلاقیات۔ اب اگر کسی بھی ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، اس میں عبادت کی کمی ہوتی ہے، تو بھی سلوک یا تصوف مکمل نہیں ہوتا، اور اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے تو بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اب ذکر کی کثرت کے لیے بزرگوں نے مختلف طریقے اور اختیار کیے، راستے۔ جو سب سے مشہور اور آسان طریقہ بزرگوں نے اختیار کیا وہ تھا ذکر پاک انفاس۔ اب ذکر پاک انفاس جو ہے وہ کہلاتا ہے سانس کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی کہ ہر سانس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اگر اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لی جائے تو ذکر پاک انفاس جاری ہو جاتا ہے، اور ہر سانس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ تو انسان جتنی سانسیں لیتا ہے اتنی بار ذکر ہو جاتا ہے اس کا۔ اب انسان کی زندگی کا دار و مدار سانس پر ہے، اور اس کی زندگی کی کاؤنٹنگ بھی سانس پر ہی ہے، اس کی عمر نہیں ہے، سانسوں کی کاؤنٹنگ ہے کہ یہ دنیا میں کتنی سانس لے گا۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک آدمی سانس کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو جس عمر میں بھی وہ کرنے لگے، اس کے بعد جو باقی اس کی عمر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ذکر میں ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی سانس اس کی ذکر سے پھر خالی نہیں جاتی۔ تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرنا، ذکر کی کثرت ہونا۔ اب بعض لوگ اگر اس کی پریکٹس نہیں کرتے تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس میں ذات کا ذکر کریں، تو یہ بھی کثرت سے ذکر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے بہت سارے طریقے ذکر کے اپنائے اور ذکر کے ترتیب دیے ہوئے ہیں، جو ترتیب وار ہیں اور مختلف طریقوں سے کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو شروع سے ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر نفی اور اثبات ہے۔ نفی اور اثبات سے ذکر شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ذکر سانس پہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو سانس باہر جائے اس پہ لا الہ، اور جو اندر آئے اس پہ الا اللہ، یعنی کہ ہم جو سانس باہر نکالیں اس پہ لا الہ کہیں، اور جو سانس اندر لیں اس پہ الا اللہ کہیں۔ تو یہ ذکر پورا کلمہ بھی ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اب بزرگوں نے اس میں مختلف ریاضتیں کی، جس میں مراقبے بھی ہیں، جس میں اشغال بھی ہیں، جس میں اذکار بھی ہیں۔ وہ صرف سارا کچھ اسی لیے تھا تاکہ ہر وقت وہ ذکر میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں، اور ان کا کوئی لمحہ کوئی وقت جو ہے وہ عبادت سے خالی نہ جائے۔ اچھا، اب جس طریقے سے اس میں عبادت کا عمل دخل ہے اور عبادت کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر اپنے خصلتوں کو درست کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں، ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ذکر کریں تو ہمارے دل میں دو باتیں پیدا ہوں: اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ محبت ہوگی
تو ہم اس میں مشغول رہیں گے، اور خوف ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے۔ تو گناہوں سے بچنا بھی عبادت ہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی عبادت ہے، نیکی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اب اگر ہم گناہ میں بھی مبتلا رہیں اور ذکر بھی کرتے رہیں تو نیکیاں اور گناہ برابر ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا تصوف جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ تمہاری زندگی میں گناہ کم سے کم ہو جائیں اور تمہاری نیکیاں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ تو اب گناہوں کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنے نفس کی اصلاح۔ اچھا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ جہاد بن نفس جو ہے جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں دو طرح کے جہاد ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، ایک جہاد بالسیف اور ایک جہاد بن نفس۔ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو جہاد بالسیف کے لیے بھی تیار ہو جائے، ورنہ جب تک وہ حکم نہ ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، تو جہاد بن نفس میں لگا رہے۔ تو اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی جو ہے جہاد ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ اب ذکر کے لیے ایک چیز جو نہایت ضروری ہے، ہمیں اس پہ متوجہ ہونا چاہیے، ورنہ ذکر بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ کیوں کہ اس کے بغیر ذکر کامل نہیں ہوتا اور ذکر کا فائدہ بھی نہیں ہوتا پھر اتنا، اور وہ ہے عقل حلال۔ اور صدق مقال، کہ عقل حلال کی پوری کوشش کرے اور اپنے معاملے میں سچا رہے۔ سچا اس بات میں نہ ہو کہ دوسروں کے عیب کھولنے شروع کر دے، سچا اس معاملے میں ہو کہ اپنے عیبوں کو جانے، اپنے لیے سچائی کرے، اپنے لیے سچ بولے۔ دوسروں کے لیے ہر آدمی سچ بول لیتا ہے، چاہے وہ فاسق اور فاجر ہی ہو، لیکن وہ دوسرے کے لیے سچ بولے گا۔ لیکن اصل سچ ہے اپنے لیے بولنا۔ اب اگر رزق حلال نہیں ہوتا تو ذکر میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے، کیوں کہ ذکر عقل حلال کی تلاش بھی عبادت ہے، اور اس کی کوشش کرنا اور صحیح کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ بزرگان اکرام کے ہاں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ کہ وہ روزے رکھتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کثرت سے کھانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کر پاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر 7 آنت میں کھاتا ہے اور مومن 1۔
کافر تو کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے اور مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے. اور روحانیت پیدا کرنے والی چیز جو ہے نا وہ ہے بھوک. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ذکر کی افادیت کو بڑھاتی ہیں. اگر ہم ذکر کرتے ہیں لیکن غافل رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، کھاتے زیادہ ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، بولتے بہت ہیں، بولنے سے زبان کی تاثیر جاتی ہے. زیادہ سونے سے دل کے معاملات میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ کھانے سے نفس طاقتور ہوتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے. اب اتنی غذا ہمارے لیے کافی ہوتی ہے جس سے ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، کوئی خلل واقع نہ ہو. اتنی غذا ضرور لینی چاہیے تاکہ جو روزمرہ کے انسان کے معاملات ہیں، ہر آدمی کا کام ایک اپنا، کسی کا مشقت کا ہے، کسی کا بیٹھنے کا ہے، کسی کا اور طریقے کا ہے، تو اس میں اس کو کوئی خرابی، کوئی کمزوری یہ واقع نہ ہو. اتنی ضرور غذا لے بس بندہ، اور باقی وقت ذکر میں گزارے. اس کے بغیر اگر ہم یہ کام نہیں کرتے اور خالی ذکر کرتے رہتے ہیں تو ذکر مؤثر نہیں ہوتا، ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اب اسی لیے بزرگان اکرام نے سلاسل کے اندر ریاضتوں کا سلسلہ جاری کیا، چلہ کشی کا سلسلہ جاری کیا. چلہ کشی، ریاضتیں اسی مقصد کے لیے تھیں تاکہ جو ہے انسان کثرت سے ذکر کرنے کا عادی ہو جائے. اب اس کے لیے مختلف بزرگوں نے طریقے اختیار کیے ہیں. 40 دن کے چلے بھی رکھے ہیں، اس میں 3 دن کا بھی رکھا، 21 دن کا رکھا. ہر آدمی کی اس کی طاقت کے مطابق انہوں نے ترتیب دی، اور 4 مہینے کے، 1 سال کے، 1000 دن کے چلے بھی رکھے. کیا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا نفس کتنا سرکش ہے، اس کو کتنے عرصے تک بھوکا رکھا جائے تو یہ قابو آئے گا. کیوں کہ سب کی سرکشی ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کا 3 دن میں ہی قابو آ جاتا ہے اور کسی کا 3 سال میں بھی نہیں آتا. تو یہ سب ذکر کے مراحل ہیں، ان کے بغیر ذکر مکمل نہیں ہوتا. اب جب آدمی ذکر کرنے کا قصد کرے کہ اس کو ذکر کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے کھانے پہ توجہ کرے، کھانے میں محتاط ہو. ہر جگہ کا نہ کھائے، ہر جگہ بیٹھ کر نہ کھائے، ہر کسی سے لے کر نہ کھائے. یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے
اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے تو ہماری ساری محنت جو ہم ذکر پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بے مقصد ہو جاتی ہے. اب اسی لیے ترک حیوانات کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ اس میں ترک حیوانات جلالی، ترک حیوانات جمالی، ترک باللذات، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی. تمام حلال چیزوں کے لیے شریعت کی اجازت ہے کہ خوب کھاؤ پیو، لیکن جس طریقے سے ایک طبیب ہوتا ہے جب مریض اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی کچھ غذائیں بند کرتا ہے. کیونکہ اس کے مرض کی شدت کو روکنے کے لیے، کم کرنے کے لیے وہ غذائیں بند کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ غذائیں کھانے کے لیے کہتا ہے. تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، اس وقت اس کی کیفیت سے ہوتا ہے کہ اس کی صحت کو کیسے بحال کیا جائے گا. تو وہ جسمانی کیفیت کو بحال کرنے کے لیے آپ کی روٹی بھی بند کر دیتا ہے، کبھی کبھی آپ کے چاول بند کر دیتا ہے، کبھی آپ کی پسندیدہ غذائیں بند کر دیتا ہے، کبھی کہتا ہے گوشت نہیں کھانا، بڑے کا گوشت نہیں کھانا، کبھی کہتا ہے دال کا شوربے سے کھاؤ، کبھی کہتا ہے سالن کے شوربے سے کھاؤ، کبھی ان ساری چیزوں کو بند کرا دیتا ہے کہ بھئی اس کو صرف لکوڈ ہی دو، کوئی ٹھوس غذا مت دو. کیوں؟ کہ اس نے اس کی جسمانی صحت کو بحال کرنا ہے. تو جب جسمانی صحت کو بحال کرنا ہے تو اس میں پرہیز بھی ہے اور خوراک بھی ہے. تو اسی طریقے سے ایک شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کی روح کا علاج کرتا ہے. تو جب وہ روح کا علاج کرتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کی بیماری کیا کیا ہے. اس میں حرص زیادہ ہے، اس میں حسد زیادہ ہے، اس میں تکبر زیادہ ہے، اس میں مال کی طمع زیادہ ہے، یا اس کو خواہش دنیا زیادہ ہے، اس میں شہوت زیادہ ہے. جو بھی ہے وہ اس کو پہلے بھانپ لیتا ہے کہ اس میں اس کا مرض کیا ہے، پھر اس مرض کے حساب سے پھر اس کی علاج کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے کہ تجھے پرہیز کون سا کرنا ہے. حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، سہروردیہ خاندان کے آپ بہت بڑے بزرگ ہیں. بنگال میں آپ کا مزار شریف ہے اور آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. آپ تبریز کے بادشاہ تھے. بس آپ کو فقیری کا شوق سوار ہوا، تو وہ ہوا اس لیے کہ ایک بزرگ تھے ابو سعید تبریزی، وہ ان کی صحبت میں آنے جانے لگا، تو اس کو یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں درویشی اختیار کروں. تو انہوں نے حضرت ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کا مرید ہو جاؤں اور آپ کے راستے میں قدم رکھوں. تو آپ نے فرمایا جلال الدین
تمہارا یہ کام نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو وہ بہتر ہے بس۔ انہوں نے بہت ضد کری تو انہوں نے کہا اچھا اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دو۔ انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور خود ان سے آن کے بیعت ہونے کے لیے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم ایک شرط پہ بیعت کریں گے۔ کہا کیا؟ کہا پہلے تم یہ دیکھو کہ جب تم بادشاہ تھے تو تم نے کتنے لوگوں پہ ظلم کیا، پہلے اس کا حساب کرو۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے اتنا۔ آپ نے فرمایا جتنا یاد ہے اتنا یاد کرو۔ اب انہیں کچھ بالکل واضح تھی بات، تو انہوں نے کہا کچھ تو باتیں مجھے واضح ہیں اور ان لوگوں کو جانتا بھی ہوں میں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ان سب سے معافی مانگو۔ بڑا مشکل کام تھا، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ اگر نہیں کریں تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، تم معافی مانگو۔ آپ ایک ایک کے پاس گئے۔ اب جب کوئی کسی سے معافی مانگنے آتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، اپنی ساری بھڑاس نکال لیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوا، لیکن جیسے تیسے آپ نے اپنا کام کر لیا۔ اب جب کر لیا تو پھر آئے، کہنے لگے حضرت مرید کر لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں کر لیں گے مرید، ابھی ایک کام باقی ہے تمہارا۔ تو جب آپ جاتے لوگوں کے پاس اور لوگ آپ سے ناراض ہوتے، غصے ہوتے آپ پر، تو آپ کے دل میں خیال آتا کہ میں اس سے تو بادشاہ ہی اچھا تھا۔ اگر آج میں بادشاہ ہوتا اس کی مجال ہوتی ہے مجھ سے بات کرنے کی، تو وہ دل میں جو خیال تھا وہ ان کو منکشف ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابھی ایک کام باقی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کاسا اٹھاؤ اور تبریز میں بھیک مانگو۔ آپ نے کہا حضرت یہ تو شرط بڑی سخت ہے آپ کی۔ آپ نے فرمایا تو پھر جا کے بادشاہ کی کرو، اپنے جا کے تخت پہ بیٹھو، یہاں فقیر کے پاس کیا کام ہے تمہارا؟ آپ نے وہ بھی کرا۔ جب آپ کا وہ پیریڈ پورا ہوا تو حضرت ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آخر آ گیا۔ تو جب آپ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے مرید ہونے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے جلال الدین، تمہارا حصہ میرے پاس تمہاری اصلاح تک کا تھا، سو میں نے کر دی ہے۔ اب تم شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو آپ نے آپ کو کہلوا کے بھیجا کہ میں نے ایک کوڑ لگے ہوئے تانبے کو سونا بنا کے بھیج رہا ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ آپ جو تھے آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے بیعت کر لیا، اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے کمال درجہ حاصل کرا۔ پھر آپ کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت بنگال عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جلال الدین تم بنگال چلے جاؤ۔ تو بنگال اس زمانے میں ٹوٹل ہندو تھا،
وہاں جا کے تم دین اسلام کی تبلیغ کرو، اور ہم نے تمہیں بنگال کی ولایت عطا کی ہے، آپ بنگال کے لیے چلے گئے، تو آپ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے بزرگوں کے ہم پلہ اور ہم اثر تھے اور پیر بھائی تھے، اور پھر آپ نے جا کے بنگال کے اندر تبلیغ دین کرنا شروع کری۔ آج بنگال کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ کرانے سے مراد کیا تھی؟ علاج کرنا، کہ ان کی روح میں بیماری کون سی ہے۔ تو جو بیماری روح کی تھی اس کا علاج ہو گیا۔ یہی بات ہے کہ بزرگان اکرام نے مختلف طریقے اپنائے۔ صوفیہ میں سب سے مشہور طریقہ جو ہے نفس کشی کا، وہ ہے ملاماتی گروہ، ملامات اختیار کرنا۔ بظاہر ان کا عمل شریعت کے خلاف لگتا ہے ملاماتیوں کا، لیکن وہ پکے کٹر مسلمان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ ملامات اللہ کے لیے اپنائی ہوتی ہے، اپنے نفس کشی کے لیے، نفس کی سرکشی دور کرنے کے لیے اپنائی جاتی ہے۔ اور جب وہ دور ہو جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے دو حصے ہیں، ایک ہماری نفس ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ اگر نفس طاقتور ہوتا ہے تو روح کمزور ہوتی ہے، اور روح طاقتور ہوتی ہے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے بظاہر، جبکہ وہ اور طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ خصائل صالحہ میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ انسان ذکر جو ہے انسان کے درجے کو بڑھاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ کسی حال نہیں چاہتا کہ یہ اس کا درجہ بڑھے، تو وہ اس کو دو چیزوں میں خاص طور پہ مبتلا کرتا ہے، ایک حسد میں اور ایک غیبت میں۔ حسد میں اور غیبت کے اندر۔ اب ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کون کون سے مرض میں مبتلا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں تیرے بندوں کو ناشکرا کر دوں گا۔ اب ناشکرا کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر کیوں نہیں کرتے، کفر کیوں کرتے ہو؟ تو شکر نہ کرنا کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ اور حاسد کبھی شاکر نہیں ہوتا۔
غیبت کرنے والا کبھی شاکر نہیں ہوتا. اگر ہم ذکر کی کثرت کرتے ہیں اور اللہ کے خوف میں رہ کے کرتے ہیں تو یہ خصائل رذیلہ ہم میں سے کم ہو جاتے ہیں. ذکر کی ابتدا یہی ہے کہ ہم اللہ کے خوف میں رہیں. ذکر کی انتہا یہ ہے کہ اس کے شوق میں مبتلا ہو جائیں خوف سے نکل کے. جب تک ہم میں رب تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوتا تو ہم اپنے گناہوں سے نہیں رکتے. اور ذکر کے فائدے کے لیے گناہوں سے رکنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو حسد اور غیبت اور بغض ہے یہ ایسے ہیں کہ انسان کو کسی بھی حد تک لے جاتے ہیں. حاسد وہ ہوتا ہے جو رب کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے ضائع ہو جائے چلی جائے چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے اس سے بھی ضائع ہو جائے. تو ہمیں اگر ذکر کرنا ہے ذکر کی کثرت کرنی ہے تو اپنے ان اعمال پہ بھی توجہ کرنی ہوگی. اس کے بغیر جو ہے ذکر کا فائدہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر بے فکر کیا ذکر بے فکر کتے کی بھونک. کہ اگر بے فکری سے ذکر کیا گیا ہے فکر کیا ہے فکر اللہ کا خوف اور اپنے خصائل رذیلہ پر دھیان. جب تک یہ نہیں کریں گے ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے ہمارا ذکر بے فکر رہے گا. عیب جوئی سے بچو لوگوں کی عیب جوئی مت کرو. بہتان سے بچو کسی پہ بہتان نہ لگاؤ. جھوٹی گواہی سے بچو. کہ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی مت دو. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہارے اعمال کو ضائع کرتی ہیں. اب اگر ایک بالٹی پانی کی بھرنا شروع کر دیں ہم اس بالٹی میں سوراخ ہو اب 6 7 سوراخ بالٹی میں اور پانی بھرتے رہے اس میں تو نتیجہ کیا نکلے گا خالی کی خالی ملے گی بالٹی. تو یہ جو اعمال ضائع ہونے کے سوراخ ہیں نا یہ سارے یہ سوراخ اعمال ضائع ہونے کے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں.
تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے آپ کو شکر پہ لانے کی کوشش کریں. جو ہمارے کو قدرت نے عطا کیا ہے اس پر جو ہے اکتفا کریں، اس پہ شکر کریں، اس پہ صبر کریں. انسان کی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت اس کو بتاتی ہے کہ اس میں ابھی خصائل رذیلہ موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ شکر نہیں کرے گا، جو اس کے پاس نہیں ہے اس کا شکوہ کرے گا. اگر انسان میں یہ بات موجود ہے تو سمجھ لیں کہ وہ نقصان میں ہے. کیوں کہ شاکر جو ہوتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا. دیکھو اللہ تعالیٰ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور نعمت لے کر بھی آزماتا ہے. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور نعمت کے واپس لے لیے جانے پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. دونوں چیزیں عبادت ہیں، صبر بھی اور شکر بھی. اگر بندہ اللہ کی عبادت ہی کرنا چاہتا ہے تو دونوں باتوں پہ کرے. لیکن ہم نہ نعمت پہ شکر کرتے ہیں بلکہ جو نہیں ہوتا اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. کیوں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ اپنے سے اوپر مت دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ. جو نیچے دیکھ کے چلتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، اور جو اوپر دیکھ کے چلتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ عام باتیں ہی ہیں، مگر یہ کہنے اور سننے میں عام ہے، عمل کرنے میں ان کے نتیجے بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کثرت سے عبادت لکھی جائے، کثرت سے ذکر لکھا جائے، تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ورنہ ذکر کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اگر تم لوگوں کے بغض میں مبتلا ہو، لوگوں سے حسد میں مبتلا ہو، لوگوں کی غیبت کرتے ہو،
تو تمہارا ذکر کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. دیکھو ذکر ہے محبت. آدمی جب محبت کرتا ہے نا تو وہ عداوت کو بھول جاتا ہے. اب تم خالق سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور خلق سے نفرت کر رہے ہو. یعنی کہ بغض، حسد، کینہ، ان سے تکبر، ان پہ بہتان بازی، یہ ان سے نفرت ہے. یہ سب تم اس کے ساتھ کرتے ہو جس سے نفرت کرتے ہو. جس سے محبت کرتے ہو اس کی ہر برائی کو نظر انداز کر دیتے ہو. ہے نا؟ لیکن جس سے نفرت کرتے ہو اس کی اچھائی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اس کو بھی، اس میں سے بھی نکال لیتے ہو، کوئی کمی نکال دیتے ہو اس میں بھی. الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کی عیال ہے. اب کوئی تم سے محبت کا دعویٰ کرے اور تمہاری اولاد سے نفرت کرے تو تم اچھا لگے گا؟ تو یہی بات ہے کہ خلق اللہ کی عیال ہے. اس نے ان کو پیدا کیا، ان کو پالتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ہر طرح سے نگرانی کرتا ہے. تو یہ عیال ہے خلق اللہ کی. کہ سب سے بڑا پالنے والا خلق کا اللہ تعالیٰ ہے. تو اب خالق سے محبت کا دعویٰ کر کے اور خلق سے نفرت کا اعلان کرو، یہ نہیں ہوتا. اسی لیے بزرگان اکرام نے سب سے زیادہ توجہ خدمت خلق پہ دی ہے. ہے نا یہ بات؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. خلق سے محبت کرے، خلق کی خدمت کرے، اللہ راضی ہو. ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا تو انفرادی عمل ہے اور اس کا فائدہ بھی انفرادی ہے. لیکن خدمت خلق کرنا اور خسائل رذیلہ کو دور کرنا یہ اجتماعی معاملہ ہے. اس کا تعلق خلق خدا سے ہے اور خلق خدا سے اپنے معاملات کو درست کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ. کیوں؟ کہ خلق کی محبت پیدا ہو، اور خلق کی محبت میں خالق کی محبت ہے. کیوں؟ کہ ہم خالق کے لیے کر رہے ہیں یہ کام، خلق کے لیے. تو جب تک ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے، جب تک ہم
اپنے خصائل رذیلہ کو دفع نہیں کرتے جب تک ہمیں ذکر کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اسی لیے ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ساری عمر ذکر کرتے رہتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں آتا۔ رات بھر ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن صبح کو نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ رات بھر اللہ کے ساتھ بتا رہا ہے اور دن بھر لوگوں کی غیبتیں پریشانیاں کر رہا ہے لوگوں کو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ذکر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ اس میں ایک آدمی کی اگر آہا بھی نکلی ہے نا تیری وجہ سے تو وہ بھی دیوار بن جائے گی، وہ رکاوٹ بھی بن جائے گی اس میں، جب تک کہ وہ تجھ سے راضی نہیں ہو جائے۔ کیوں اہل ذکر جو تھے صوفیہ اور بزرگان اکرام خلق سے الگ ہو کے عبادت کرتے تھے؟ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، سلطان الاولیاء، آپ کا طریقہ کار یہ تھا، آپ رفع کے رہنے والے تھے، تو جس گاؤں میں آپ رہتے تھے آپ سارا دن اس گاؤں میں پانی بھرتے تھے، اور جو کوئی آپ کو اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا تو آپ لے لیتے، اور نہیں تو آپ پانی بھرتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ اگر کوئی ضعیف ایسا ہوتا کہ کوئی ضعیف ہے وہ جنگل سے جا کے لکڑی کاٹ کے نہیں لا سکتا تو آپ اس کے لیے جنگل جاتے، لکڑیاں کاٹتے، اپنے سر پہ رکھتے اور اس کو لکڑیاں لا کر دیتے آگ جلانے کے لیے۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، اور کتنا مشہور واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ جب آپ حج پہ گئے تو وہ واقعہ مشہور ہے، روایات میں ہے کہ جب آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر سلام کرا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو دست مبارک ظاہر ہو گیا۔ تو اتنے مشہور اور اتنے بڑے بزرگ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا تھا۔ اس میں بہت زیادہ ذکر، یہ راستہ جو ہے تصوف کا راستہ جو ہے صوفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ پل صراط کی طرح ہے، اس پہ سے ایسے گزرنا ہے جیسے بندہ پل صراط پہ گزرے گا۔ کہتے ہیں طریقت جو ہے وہ طریق سے ہے، اور طریق ایک راستہ ہے وہ کہتے ہیں تنگ راستہ، نہ ہموار راستہ، اس پہ چلنا ہے، اور اس کے چاروں طرف کانٹے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تو وہ کانٹے کیا ہیں؟ وہ کانٹے ہوائی جو دنیا ہے۔
ذکر تو ایک اسٹیپ ہے خالی اس کا. اور کثرت ذکر اسی لیے ہے تاکہ تمہارے اندر خوف اور شوق دونوں چیزیں پیدا ہوں. لیکن مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیتے. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اور وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو فلاح جو ہے وہ تزکیے میں ہے، ذکر کا نمبر تو بعد میں ہے. تزکیہ جو ہے تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے. روح تمہارے ذکر جو ہے تمہارے قلب کو اور روح کو پاک کرتا ہے. روح نفس قلب ذکر جو ہے وہ قلب کو پاک کرتا ہے اور روح کو مقوی کرتا ہے، روح میں طاقت پیدا کرتا ہے. جب روح طاقتور ہوتی ہے تو مشاہدے کی قوت حاصل کرتی ہے، لیکن وہ مشاہدے کی قوت اس وقت حاصل کرتی ہے جب قلب تمہارا قوی ہو جائے، اور قلب کو قوی کرنے کے لیے ذکر لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کا زنگ صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو صاف کرتا ہے اللہ کا ذکر. تو اگر ہم روح کو اللہ کی بارگاہ میں مشاہدے کی غرض سے تیار کریں تو ہمیں اپنے نفس کو پہلے پاک کرنا ہوگا. اور جب نفس پاک ہو جاتا ہے خصائل رذیلہ سے تو یہ مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور اللہ نے نفس مطمئنہ ہی کی تعریف فرمائی ہے. اللہ نفس مطمئنہ سے ہی راضی ہے. تو جب ہم کوشش کریں گے، ذکر اگر ہمیں 1 سال میں حاصل ہوگا تو تزکیے کے لیے ہمیں 10 سال چاہیے. قلب جو ہے انسان کا وہ معرفت الہی کا پیالہ ہے. اور وہ پیالہ جب بنتا ہے معرفت الہی کا جب اس کو صاف کر لیا جائے. کسی بھی گندے برتن میں کوئی پاک چیز ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کا محل ہی نہیں بنتا وہ. اور دل اس وقت تک پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا جب تک کہ
جو خصائل ہیں وہ پاک نہیں ہو جاتے. تو عبادات کے لیے اخلاقیات کا ہونا لازم ہے. کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات تو کریں، کثرت سے کریں، ذکر بھی کثرت سے کریں، مگر تھوڑا تھوڑا اپنے احوال پر بھی توجہ کریں. جتنی ہم سے کوشش ہو سکے، جتنی ہم سے آسانی ہو سکے، ہم اس پر عمل کریں، اس پر کام کریں. نہیں کر سکیں گے تو پھر ذکر بے مقصد ہو جائے گا. ذکر کرنے کا مقصد بھی ایک اچھا انسان بننا ہے. ایک پسندیدہ انسان بننا ہے نا، ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے نا. تو وہ اس وقت تک کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ اس میں خصائل رذیلہ بھی موجود ہوں اور وہ اچھا انسان بھی ہو جائے. نہیں ہوتا کبھی بھی. انسان اپنے عمل سے ہی اسفل ہے، اپنے عمل سے ہی اعلیٰ ہے. اللہ نے تو اس کو بہترین صورت پہ بنایا، مگر یہ اپنے عمل سے ہی اسفل ہوا اور اپنے عمل سے ہی بہترین ہوتا ہے. تو عمل بہترین یہی ہے کہ تم اپنی اصلاح میں لگو. صوفیہ نے اس وقت تک کسی کی اصلاح نہیں کری جب تک اپنی نہیں کر لی تھی. انہوں نے ساری زندگیاں اپنی اصلاح کرنے میں صرف کر دی. ہم لوگوں کی اصلاح کرنے میں صرف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کی اصلاح کر رہے ہو وہ جنت میں جائیں، تم جہنم میں جاؤ. تو لہٰذا پہلے اپنی دیکھو. جتنی ہم اپنی کر سکیں اتنی اپنی کریں، جتنی دوسرے کی کر سکیں اتنی دوسرے کی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آگے اگلے مہینے میں دعا حزب البحر کا ختم آ رہا ہے، جو سفر کی 6، 7، 8 تاریخ کو ہے. یہ اس مہینے میں دعا حزب البحر کی زکوٰۃ کبیر ہوتی ہے ادا. جو لوگ بھی اس میں شریک ہونا چاہیں وہ آن لائن فارم بھی دے دیے ہیں اور مینول بھی ہے. جو اپنے نام لکھا دیں تو اس کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کون سا وقت ہے، اور ہو جائے گی. مزمل شریف کی بھی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ تو دعا حزب البحر کی ختم کے لیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اور جس میں ہمت ہو اور جس کے پاس وقت ہو، وہ تھوڑا سا وقت نکال کے ضرور بالضرور اس میں شامل ہو. کیوں کہ بڑی بابرکت دعا ہے یہ، اور بزرگوں نے اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں. اور جو لوگ کرتے ہیں
اس کے عامل ہو گئے ہیں، جنہوں کی زکوٰۃیں ادا کری ہیں، ان کو اس کے فیض اور فیوزات اور برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ساری، کہ اس کی شرائط کیا ہیں، کہ احرام اس کی شرطوں میں سے ہے، روزہ رکھنا اس کی شرطوں میں سے ہے، خلوت اختیار کرنا اس کی شرائط میں سے ہے، اور اجازت کا ہونا اس کی شرائط میں سے ہے۔ تو جو لوگ کرنا چاہیں وہ کریں۔ اچھا، بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس میں سورہ مزمل شریف کی یا نادی علی شریف کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ تو بالکل ادا ہو سکتی ہے، ان اعمال کے لیے کسی خاص مہینے کی وہ نہیں ہوتی شرط۔ اگر کوئی سفر میں حزب البحر کے عمل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہو تو وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سورہ مزمل شریف کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ 121 مرتبہ روزانہ پڑھ کے 3 دن میں 363 بار پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 700 مرتبہ پڑھ کے نادی علی شریف 3 دن میں 2100 بار کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، نادی علی شریف کی بھی۔ تو یہ اعمال اور بہت سارے اعمال ہیں جو اس مہینوں میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے حزب البحر۔ جو خواتین گھروں میں کرنا چاہتی ہیں وہ بالکل گھروں میں کر سکتی ہیں، کریں، اللہ تعالیٰ ان کے قبول کرے۔ اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ نہ بھی رکھیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پڑھنے پہ کثرت کریں ضرور۔ اگر کوئی ایسا ہے کمزور آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بغیر روزے کے ہی پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی جمالی کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اب ترک جلالی جمالی کی تفصیل ہم نے دے دی ہے بہت، اور انشاءاللہ ابھی اور اس کی وہ ڈال دیں گے تحریر کہ ترک جمالی جلالی کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، تو وہ بہتر ہوگا، لوگ اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول کرے۔ اور کوئی بات کرنی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، صحیح ہے۔ اصل میں کچھ لوگ پچھلی دفعہ بھی جو تھے وہ اس کی تعداد کو پورا نہیں کر سکے تھے۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک لمٹ اور ایک قاعدہ ہوتا ہے اور اصول ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جو دن مقرر ہیں، یعنی کہ 3 دن، تو کوشش یہ کرے کہ ان 3 ایام میں ہی اپنی زکوٰۃ کو پورا کر لے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ جو تعداد باقی رہ گئی ہے کہ ہم اپنے گھروں پہ جا کے پوری کر لیں، اس سے چلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ جتنا پڑھا گیا وہ تو فائدہ ہے، لیکن اس کو اگر کہا جائے کہ زکوٰۃ کبیر ادا ہو گئی اس کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس کی۔ زکوٰۃ ادا اسی صورت میں ہوگی جو اپنے ایام کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا۔ یہ بات غور طلب ہے تھوڑی سی، دوسرے کسی عمل میں نہ لگیں۔ اگر زکوٰۃ حزب البحر ادا کر رہے ہیں اور ان کی پڑھنے کی رفتار سست ہے تو وہ مزید کسی عمل کو کرنے کے بجائے اسی عمل کو پورا کر لے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو احتسام اور اختتام کے ساتھ پورا کیا جائے۔ لیکن بعض سلاسل میں ایسا ہے، اس میں تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ، اس میں بعض سلاسل میں ایسا ہے کہ وہ احتسام اور اختتام کے بغیر اصل نسخہ حزب البحر کو 3 دن کمپلیٹ کر کے کہتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ اس کی احتسام اور اختتام کے ساتھ رفتار سست ہے یا وہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر پائے گا،
تو وہ یہ ضرور کرے کہ جب شروع کرے تو 3 دفعہ اعتصام پڑھ لے، اور جب اپنی پڑھائی مکمل کرے تو 3 دفعہ اختتام پڑھ لے. تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. یہ بھی بزرگوں نے ادا کی ہے زکوٰۃ اس طریقے سے. بعض سلسلوں میں بالکل اعتصام اور اختتام نہیں ہے، اس میں صرف اصل نسخہ حزب البحری ہے، اسی کو پڑھا جاتا ہے. تو جو اگر خالی اصل نسخہ حزب البحر کو بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، اس میں بھی ادا ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ تھوڑی تفصیل تھی اس کی، اس لیے بتانا ضروری تھی کہ پچھلی دفعہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو مکمل نہیں کر پائے تھے. تو جن کی پڑھنے کی رفتار سست ہو وہ اعتصام اختتام کو مائنس کر لیں، لیکن اصل نسخے کو تو پڑھنے کم سے کم پوری تعداد سے. تو اس کو ضروری خیال کرنا چاہیے اس کا. اور کوئی بات؟ اور تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ بیعت کا کہہ رہے تھے کہ وہ بیعت کرنے آئے تو وہ آ جائیں، بیعت کر لیں جو بیعت کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، بلولائیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا. آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الرحیمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی محتاجیوں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العزت، ہم سب میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو کشادگی ظاہری اور باطنی عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی غلامی میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ محمد